السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کا یہ تیسرا سلسلہ ہے۔ پہلے جو ہے منہج ہمارا، پھر تعارف ہوا سورہ فاتحہ کا۔ آج جو ہے مختصر سی تشریح سماعت کیجیے۔ اعوذ ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اعوذ باللہ، پھر من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان الرجیم۔ جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ تو دو چیزوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں۔ معنی کیا ہے اس کے؟ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ میں جاتا ہوں، جیسے بھی مناسب سمجھے، لیکن یہ مانگنا ہونا چاہیے اللہ کی۔ جی اسے ذہن میں رکھیے گا، سے نہیں کہنا، پھر معنی میں قباحت، وہ صحیح نہیں مانے، اللہ کی۔ تو دو چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ ایک تو ہم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اور اقرار، اس لیے کہ پناہ میں کس کے جایا جاتا ہے؟ جو بڑی قوت والا ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ من الشیطان، فرار، یہ ہے سے۔ تو کبھی غلطی سے اللہ سے نہیں کہنا، اللہ کی پناہ میں۔ شیطان سے فرار بھی، من الشیطان الرجیم۔ رجیم کے معنی آپ جانتے ہیں، جو دھتکارا گیا ہے۔ تو تیسری بات، ہم شیطان سے فرار اور بھاگنے کی طلب کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بھی عین مقاصد میں سے ہے۔ جس طریقے سے اپنی بے بسی، اللہ کی عظمت کا اظہار، شیطان سے بھاگنے کی، فرار کی درخواست، تمنا، یہ عین مقاصد میں سے ہے شریعت اسلامیہ کے۔ سورہ فاتر 6 نمبر آیت میں جائیے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ بعض جگہ عدو مبین، فاتخذوہ عدوا، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، داخل نماز ہو، خارج نماز ہو، آپ تلاوت تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے تھے۔ تو گویا کہ ہم قلعے میں آ گئے، قلعہ سمجھتے ہیں یعنی حفاظت میں آ گئے۔ اب سورہ فاتحہ شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھیے، جسے ہم کہتے ہیں بسملہ تجوید کے اصطلاح میں۔ بھائی کیوں ایسا؟ حفاظت میں تو آ گئے نا جی، لیکن کوئی بھی کام اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت اور مدد کے بغیر ہم کر نہیں سکتے، یا یوں سمجھیے کہیے کہ مکمل نہیں کر سکتے۔ تو اکثر مفسرین نے لکھا ہے بالاستعانت، استعانت جاتے ہیں طلب کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، تو یوں کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی توفیق چاہتے ہیں۔ پناہ میں تو چلے گئے، لیکن اب قرآن کا مطالعہ کریں گے، جو بھی صفحہ پڑھیں گے تو اس کی توفیق، استعانت، بسم اللہ۔ پھر کہتے ہیں دو صفات، الرحمن الرحیم، تو اللہ تو اس کا نام ذاتی ہے، اور رحمان الرحیم اس کے دو صفاتی نام ہیں۔ الرحمن مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت ہی رحم کرنے والا، اور رحیم رحم کرنے والا۔ تو یہ رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یہاں آپ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان الرحیم اس کے صفاتی نام ہے۔ تو یہ ہم نے توفیق طلب کی، کس سے؟ اس کے ذاتی نام سے۔ تو اللہ کے ساتھ یہ نوٹ کیجئے کہ وہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، جسے ہم کہتے ہیں الوہیت۔ اور رحمان الرحیم وہ عطا کرتا ہے، تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمانیت کا تقاضا ہمیں دے۔ تو ابھی یہ پھر سورہ فاتحہ میں آ رہے ہیں دو نام، اور اللہ بھی آ رہا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ یہاں اتنا مختصر کافی ہے، اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ، لام للاستغراق، جس طریقے سے مفسرین لکھتے ہیں نا با للاستعانہ، تو لام للاستغراق یعنی کیا؟ اللہ کی تعریف نہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ اللہ، ساری تعریف
اللہ کے لیے. دیکھیں تو ساری تعریف کے لائق وہی ذات ہے. کون؟ اللہ تبارک و تعالی. اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کلام کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ حمد. بندہ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمد. الحمد للہ رب العالمین. تو ہمیں چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے الحمد سے شروع کیا ہے تو ہم بھی ہماری نماز الحمد سے شروع کریں. اب اس میں اللہ کا نام ذاتی ہے اللہ، پھر رب ہے صفاتی نام رب العالمین. رب کسے کہیں گے؟ پالنہار. تو اللہ یعنی وہ تقاضا کرتا ہے الوہیت کیا کہ عبادت اسی کی کرو. رب وہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، پالنہار ہے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے جی ماں کے دودھ سے. تو یہ فرق ہے اللہ میں اور رب میں. عالمین. عالمین کے معنی جمع کا صیغہ یہ سارے جہاں. چونکہ مسلمین مؤمنین عالم. اچھا اب چونکہ عالم ہے تو عالمین دو نہیں، دو کے لیے اثنین آیتین اس طرح آتا ہے. تو سارے جہاں کریں. اب سارے جہاں کے ہم جان نہیں سکتے بھائی. انسانوں کا عالم، چوٹیوں کا عالم، پرندوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، لیکن سمندر کی تہ میں کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اقرار کریں کہ سارے جہانوں کا وہ رب ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں اگلی آیت. الرحمن الرحیم. رحمان مبالغہ کا صیغہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں تو صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں. ہمارے یہاں عبد الرحمن کو رحمان پکارتے ہیں، انہیں آپ سمجھانے کی کوشش کریں یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے جی. کیونکہ رحمان کے معنی کیا؟ ہر کسی کو دے. مجرم ہے، کافر ہے، مومن ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. یہ صفت خاص اللہ کی ہے. اور رحیم وہ تو خاص ہے مومنین کے ساتھ قیامت کے دن. اور رحیم تو ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ سورہ توبہ میں جائیے 128 نمبر آیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان دو ناموں سے نوازتے ہیں. کون سا؟ وہ واو نہیں ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو کچھ نام ایسے ہیں جو مخلوق، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہم آہستہ آہستہ جب بھی آتے رہیں گے تو آج آپ اتنا نوٹ کر لیں اللہ کا نام ذاتی ہے. رحمان اس کی صفت خاصہ ہے. رحیم بندے پر بھی بولا جا سکتا ہے. مالک یوم الدین. مالک سورہ ناس میں ملک، سورہ قمر میں ملیک. وہ مالک ہے روز جزا کا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اس میں بڑائی ہو گئی. یوم الدین جب اس کی ملکیت ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس میں مداخلت کرے. باقی وہ آپ جانتے ہیں آیت الکرسی میں جسے اللہ اجازت دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس آیت پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو معاہدہ ہے. اب ہم ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں. لہذا آپ انہیں سمجھائیے جو پھر مائل ہوتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف، تو بتلائیے انہیں خوش اسلوبی سے کہ آپ کس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں. نماز میں جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نماز میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت تجھی سے استعانت مدد، اور باہر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے. تو ایسوں کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. ہم شاید کبھی بتا چکے ہیں آپ کو، پھر بھی اب یہ چونکہ نیا سلسلہ ہے تو صراط کے معنی ہم کرتے ہیں سیدھا راستہ. اور طریق مکہ اور طریق مدینہ کے بھی معنی کہتے ہیں راستہ. لیکن طریق میں صراط میں فرق ہے. طریق انسانوں کو بنایا ہوتا ہے. طریق کے معنی ترک ہے، کو کوٹنا، ٹھوک ٹھوک کر بنانا، وہ خراب بھی ہو جاتا ہے. صراط یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. تو یہ نوٹ کر لیں صراط پاس ہے اور طریق میں یہ فرق ہے. صراط الذین انعمت علیہم. جی
اب اتنا کافی تھا صراط مستقیم، لیکن نہیں، کون سا؟ نبیوں والا، مطلب ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ہم نے نبیوں کیوں کہا؟ بھائی جن پر تو نے انعام کیا، اس کا ذکر سورہ نساء میں جائے 69 آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مِنَ النَّبِيِّينَ، دیکھیں، والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو انعام کس پر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے پہلے نبی، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ تو ہم نے تفسیرے میں کہا تھا کہ یہ دیباچہ ہے، سورہ فاتحہ یہ مقدمہ ہے، اس کی شرح پورے قرآن میں آپ کو ملے گی، تو اس طریقے سے آپ نوٹ کرتے جائیں۔ نوٹ کر لیں سورہ نساء آیت نمبر 69، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو راوی ہیں ابن حاتم، اور ترمذی اور امام احمد نے اسے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب والنصارى ضلال۔ تو یہاں کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس حدیث پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں، آگے آپ کو آیات بھی ملیں گی یہودیوں کے بارے میں، غضب اللہ علیہم، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ دیباچہ ہے، مقدمہ ہے۔ اب آمین، دیکھیے، چاہے نماز میں ہوں چاہے خارج نماز میں ہوں، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو کہیے آمین، کسی سنی کہیے آمین، اس لیے کہ حدیث ہے اذا قال الامام آمین فقولوا آمین، یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، امام بخاری محدث ہیں، اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ جو کوئی موافقت کرے، یعنی اس کا قول اور فرشتوں کا قول، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس سے جو گناہ ہو چکے وہ معاف ہو گئے۔ اب بتائیے، آمین بھائی آپ کہیں، نیت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، فقولو یعنی کہا زبان سے، بھائی نیت ہے، نماز کی نیت کرنا چاہے، امام کہے آمین یا کوئی بھی کہے، یا امام کہے آمین اور سورہ فاتحہ پڑھے کہے آمین، تو آپ ہمیں نیت نہیں کرنا ہے، اتنا تو کہنا چاہے کہ ہم سنیں۔ اب کیوں نہیں کہتے لوگ؟ ضالین مد کرنے میں ہچکچاتے ہیں، آمین کہنے میں ہچکچاتے ہیں، بتائیے ان کو، ان حادث کو ان کے سامنے رکھیے اور ہم خود اس پر عمل کریں۔ تو آمین کے معنی کیا؟ ایسا ہی ہو، یعنی اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ جی، اب آخر میں ہم آپ کو ایک اور بات بتلاتے ہیں، اور دیکھیے ہم جب بھی بات بتائیں گے تو کلام پاک اور احادیث رسول، اور جب ہماری طرف سے کچھ سمجھانے کے لیے تو اس کو ہم ذکر کریں گے ہماری طرف سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے شروع کیا؟ اذا قال عبدی الحمدللہ، تو اللہ نے شروع کیا تعریف، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ بندہ شروع کرتا ہے تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے نا، ہم نماز شروع کرتے ہیں نا۔ جی دیکھیے، وہ جو دعائیں پڑھتے ہیں نا استفتاح کی، وہ تو مسنون ہے، اگر انسان نہیں بھی پڑھا بھول گیا، لیکن فرض جو ہے وہ قیام اور تکبیر تحریمہ تو شروع کرتا ہے کس سے؟ سورہ فاتحہ سے۔ اب ایک اور آیت نوٹ کر لیں، یونس کی 10 نمبر آیت، دیکھیے کیسا اتفاق ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں اپنی نماز، اپنا قرآن، کلام اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں، ہمارے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال رہے آپ کے اور ہمارے ساتھ، کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ہم کیا کہیں گے آخر میں؟ دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، سورہ یونس آیت نمبر 10، وہاں اور کچھ بھی ہے شروع میں، آخری بات ہم کیا کہیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ بتائیے، ایسی سورہ جسے نماز کہا گیا، ایسی سورہ جس کی ابتدا اللہ نے الحمد سے کی، ایسی سورہ جس کی ابتدا ہم الحمدللہ رب العالمین سے کہتے ہیں، ایسی سورہ کے جنت میں جانے کے بعد آخر میں ہم یہی کہتے رہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اگر یاد رکھے گا، حسن مواعظ حسنہ، بغیر کسی شدت کے، بغیر یہ دیکھے کہ ہمارا چاہنے والا ہے، چاہنے والا نہیں ہے، آپ حضرات اس دعوت کو آگے بڑھاتے رہیں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔